ٹھکانا نہیں، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فرعون کے حدود سے بھی نکلا ہوں کہ نہیں نکلا ہوں۔ یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اسی بات میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس، اور پھر پیاس بھوک ٹھکانا نہیں، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک ظالم فرعون کے حدود سے بھی نکلا ہوں کہ نہیں نکلا ہوں۔ یہ ساری پریشانیاں ہیں، لیکن بہرحال میں تیری خیر کا ہر وقت محتاج ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اسی بات میں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی جو ہے جناب آئی واپس، اور ادب سے چل رہی ہے، حیا سے چل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ما کانت ولاجتن، وہ ایسی عورت نہیں تھی، ایسی لڑکی نہیں تھی کہ جو مجلسوں میں سینہ تان کے نکلتی پھر رہی ہو، جو جا کے جناب کلبوں کی اور پبوں کی زینت بنتی پھر رہی ہو، نہیں، ہو تو جناب حضرت شعیب کی بیٹی ہے، حیا کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی، اور مقام تو یہی ہے عورت۔ اور جب آئی اور فوراً آگے کہا کہ قالت ان ابی یدعوک، کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اس عورت کی، اس بچی کی، اس لڑکی کا کمال عقل ہے۔ دیکھیں کہ عورت کتنا ذہین ہے۔ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، تاکہ وہ ڈریں جی مجھے کیوں بلا رہے ہیں، پتہ نہیں، میں تو پہلے فرعون کے ملک سے بھاگا ہوا ہوں اور یہ مجھے بلا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی ان کے ساتھ آدمی نہ ہوں۔ تو فوراً بتا دیا کہ نہیں، آپ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے، آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو اور جانوروں کو پانی پلایا ہے، وہ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں آپ، اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ آپ خوف نہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات پہ راضی ہوئے کہ شاید اللہ نے میرے لیے کوئی راستہ کھولا، کہ آخر میں نے بھی تو کہیں رہنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہونے کے لیے اٹھے، اور یہ ہے مقام پیغمبر اور یہ ہے حیائے عورت، بس بات یہی ہے کہ خدا ہماری بیٹیوں کو بات سمجھنے کی توفیق دے کہ انہوں نے زینت اور عزت اسی آزادی کو سمجھ لیا ہے کہ وہ بازار میں سڑکتی پھرے، وہ بیچ کے کنارے پہ بیٹھ کے سن باندھ لے اور دنیا اس کے جسم کو دیکھ کے اپنی آنکھیں سیکا کرے، اس کو اگر وہ عزت سمجھتی ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہوسناک آنکھوں کا نظارہ بنائے۔ یہ مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹی سے، اس بچی سے کہ بات سنو، میرے آگے نہ چلو، آگے تو میں چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلو۔ اب اگر اس مقام پر ایک آدمی کو دماغ میں دیکھو نا جی، اگر آپ سرخ اینک پہن لیں تو سارا ملک سرخ نظر آئے گا، اس کے دماغ میں یہ دیکھو جی، اچھا دیکھو نا ان کے ہاں آزادی نہیں تھی نا عورت کی، لڑی دل پر، عورت کو تو آگے ہونا چاہیے۔ یہ تو پھر مقصد ہے کہ یہ دیکھا مسلمان عورت کو پیچھے کر دیا نا، اب یہ سوچ ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ بیٹی میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلو، کیونکہ ایک نوجوان لڑکی ہے، شباب ہے، اکیلی ہے، اور میرے آگے جا رہی ہو، ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی اڑ سکتا ہے، اس کے بالوں پہ میری نظر بھی پڑ سکتی ہے، تو اور نہ بھی پڑے، چلو ہوا نہ بھی لگے تو بدن تو دیکھتا چلوں نا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نہ، یہ زیبا نہیں ہے، اور میں آگے چلوں گا، اور جہاں راستہ بدلنا ہو مجھے بتا دو کہ دائیں یا بائیں، میں پھرتا جاؤں گا۔ تو یہ ان کی عزت و عفت کا خیال ہے، مقام ہے انبیاء۔ اچھا، اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویسے بھی اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے نبیوں کو اتنا عزت دیتے ہیں، وہ کسی کے پیچھے اس کو رہنے ہی نہیں دیتے، نبی آتے ہی آگے رہنے دیتے۔ نبی تو امام ہوتا ہے نا امت کا، وہ پیچھے کیسے رہے؟ اسی لیے تو ہے نا، بعض روایات تو ضعیفہ ہیں، اللہ عالم، یعنی کسی صحیح حدیث مبارک میں تو نہیں پڑھا، باہر صورت ضعیف روایات میں، لیکن فضائل میں تو ضعیف روایات بھی علماء نقل فرما دیتے ہیں کہ جب بی حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا، بی بی صاحبہ نے ایسا کیا کہ بھئی جیسے رواج تھا، ایک ہی تو اونٹنی تھی نا، خاوند کو بٹھا دیا، خود پیچھے بچے کو لے کے بیٹھ گئی، اب اونٹنی کو چلائیں تو چلے نہیں،
اب خاوند سے کہا کہ اونٹنی نہیں چلتی، شاید مکے کے شہر سے ڈر گئی، ایسا کرو آگے باہر پکڑ کے، اور جب وہ ان کا خاوند اتر جائے اونٹنی چل پڑے، کیونکہ محمد عربی کیسے پیچھے رہیں، وہ تو پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ تو ان کو بچپن میں بھی کسی کے پیچھے نہیں رکھتے، ہاں کسی کو عزت دینے کے لیے خود پیچھے آ جائیں تو الگ بات، جیسے کہ حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے خود پیچھے آ گئے، تو یہ تو ان کو عزت دینے والی بات، لیکن پھر بھی ابو بکر نہیں ٹھہرا، حضور کہتے رہے اللہ رسلکا اللہ رسلکا اللہ رسلکا، ابو بکر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، واپس آ گئے، حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی حضور نے پوچھا کہ ابو بکر ماذا بکا، میں نے تمہیں کہا کہ کھڑے رہو مصلی پہ، اس نے کہا یا رسول اللہ مال ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی طاقت ہے کہ محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو جائے، یہ وہ بات ہے میں آپ کے آگے کھڑا ہو جائے، تو اس لیے بھی اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور چلتے 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 حضرت شعیب کے پاس آ گئے۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب سے مراد وہی شعیب پیغمبر ہیں جو قوم مدین کی طرف بھیجے گئے، اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نہ، وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی اور انسان ہیں، شخص ہیں، ان کا نام بھی شعیب۔ اب جب آگے انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مت گھبراؤ، تمہیں اللہ نے اس ظالم کے علاقے سے نکال دیا ہے، نجوت، اب بچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم مت ڈرو۔ قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ عورتوں کا کمال ہے، یہ عورتوں کا فہم و ذکا ہے کہ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان گئی، سمجھ گئی کہ یہ عزت والا عظمت والا انسان۔ اس نے فوراً اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان دیکھیں، ہم دو بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے، ہمیں لوگ بکریوں کو پانی بھی نہیں پلانے دیتے، تو اب ہم کب تک ایسے حالت میں زندگی گزاریں گے؟ یہ نوجوان بڑا شریف آدمی ہے، اور اس میں دونوں صفتیں ہیں کہ قوی بھی ہے، امین بھی ہے، یعنی مضبوط بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور امانت والا بھی ہے، اس کو آپ ملازم رکھ لیں۔ تو اس پر بعض مفسرین نے روایات میں لکھا ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی سے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوی بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اور امانت والا بھی ہے؟ تم ایک لڑکی ہو کہ کیسی بات کہتے؟ آج کل کا معاملہ ہوتا اور آج کل کی مادر پدر آزادی ہوتی تو یہ سوال ہی نہ کرتے ماں باپ، وہ تو کہتے کہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، نو پرابلم۔ یہ تو بہرحال کٹھے جب لڑکا لڑکی ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ تو آدمی کٹھا جی رہتا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں ایک ہوٹل میں ہانگ کانگ میں تھا، تو جلسے سے ہوتے رہے، اصل میں پھر وہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ صبح کو درس، پھر ظہر کے بعد جلسہ، اور مغرب کے بعد جلسہ، اور عشاء کے بعد، تو بہت ہی میں تھکا ہوا آیا، بے انتہا تھکا ہوا تھا۔ تو وہاں جب ہم آئے تو وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ملازمین لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے روم وغیرہ کو وہ ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی، تو وہ زیادہ تر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی مجھے تو زبان نہیں آتی، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو کبھی پرائمری اسکول میں بھی نہیں گئے، تو اس سے پوچھو کہ کیا ان کے ہاں سونا بات کا یا کوئی مساج وغیرہ کا سسٹم ہے؟ تو اچھا ہے کہ آدمی سونا بات لے لے، تھکان اتر جائے گی۔ تو اس لڑکی نے فوراً کہا کہ ہاں یہاں تو بڑی بڑی اچھی مساجر ہیں اور لڑکیاں ہیں، اور آپ نے کس قسم کا مساج کرانا ہے؟ اور یہ تو بڑا کئی قسم کے مساج ہوتے ہیں، مساج کی بھی قسم، ایک مساج ہوتا ہے ڈیپ ٹیشو، ایک ہوتا ہے ویری ویری ڈیپ ٹیشو۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو پھر بگ ایشو ہو جائے گا، میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں چاہیے بابا۔ میں نے کہا تم طالب کسی کو بھیجو، مولوی صاحب کو، میں نے کہا جو ہمارے ساتھ تھے، میں نے کہا یار اپنے طالبوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، وہ کیا ہے تھوڑا سا تیزی لگانا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ جو ان کے جو ہے نا مساج، یہ ہمیں نہیں والا کھائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ جہاں یہ عالم ہو کہ فخر سے کہا جائے کہ آپ کے لیے تو لڑکیاں یہاں موجود ہیں مساج کرنے والی، یعنی اس کو فخر سمجھا جائے اور ہوٹل کا اعزاز سمجھا جائے کہ یہ ہوٹل کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، یہ 5 سٹار ہے، 6 سٹار ہے، 7 سٹار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ وہی دور ہے جو حضور نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، قاد ان یکون المنکر معروفا والمعروف منکرا، کہ جب برائی بھلائی بن جائے گی اور بھلائی جو ہے وہ برائی۔ یہ وہی آج یعنی آپ یقین فرمائیں کہ ایک عورت کو صحیح معنی میں برقع پہنا دیں تو جو بھی ساتھ گزرے گا نا، آج کل نیا نوجوان ہمارے جو بچے آج کل کالج شالج میں پڑھتے ہیں نا، کاؤ بوائے قسم کے، جب دیکھیں گے وہ کہیں گے وہ ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے کہ عورت ہے؟ وہ برقع ہو نا، وہ گول ٹوپی والا، وہ سمجھیں گے یہ تو ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے۔ یہ برقع ہے، کیوں عورت کو قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، دکھانے کے لیے تو ہے، لوگوں کو دکھائے، لوگ انجوائے کریں۔ جب سوچ اس طرح بگڑ جائے تو پھر اب حضور کی حدیث کو سمجھیں کہ قاد ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروف۔ ابھی آپ ایک مرد کو بھیجیں، داڑھی ہو اور پنڈلی پر اس کے جناب کرتا ہو، قمیض ہو، یعنی اور اس کے مسواک بھی جیب میں کھڑا ہو، اور جناب وہ داڑھی مبارک بھی بڑی ہو اور بال بھی اور پگڑی، لوگ تو دیکھیں گے یہ کارٹون ہے، اور جناب پن اسٹائپ سوٹ ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، سبحان اللہ، کہیں یار کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا، ہم جیسے لوگ تو ان کو جائز لگتے ہیں نا، ملا یار چھوڑو۔ آج کی اخبار آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن ہم مولویوں کو مرض ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں نا، متن بھی، حاشیہ بھی اور اس کے لوازمات بھی پڑھی تو آپ نے بھی ہوگی کہ ایک ملک میں پڑھ رہا تھا کہ جس کا نام احمد ہو، محمد ہو، اکاؤنٹ نہ کھولو، یہ نام خطرناک ہے۔ اب ذہن میں کیا بٹھایا جا رہا ہے؟ یہ نام کس کا ہے؟ احمد محمد، انا محمد و انا احمد و انا الماہی، یعنی اندازہ کرو، اور مسلمان پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھی ہے، پڑھ کے گزر گئے، کسی کو کھٹکا ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بھی پڑھی ہوگی اخبار، سرخی میں آپ کی نظر ہی نہیں ہوگی، آپ نے غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ کتنی دور کی بات دشمن کہہ رہا ہے کہ اب یہ نام خطرہ ہے، لہذا اس نام سے بچو۔ ان کا اکاؤنٹ بھی نہ کھولا جائے بینک میں، اگر کیسے نام کا ہے تو حقیقت کرو کہ اکاؤنٹ ہے۔ ان کو پتا ہے یار، یا دو آدمی کیا کر لو گے، کیا حیثیت کیا ہے دو آدمیوں کی۔ بات یہ ہے کہ اس نام سے نفرت دلانی ہے جس نام کو لیتے ہوئے جب تک ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں ہمیں تسکین نہیں ملتی۔ بات صرف یہ ہے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ چار مولوی ہے، چار آدمی، جن بیچاروں کو رات کو روٹی نہیں ملتی، ہمارا کیا بگاڑ ہے، ان کے پلے میں ہے کیا، یہ کس کھیت کی مولی ہے گی۔ یہ تو ایک تماشا ہوتا ہے دکھانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ۔ یہ تو ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ کوئی حقیقت تھوڑی ہوتی۔ اچھا ادھر ہمارے مولوی ہیں، وہ بھی جناب لنگر کس کے آ جاتے ہیں، ہاں مٹا دیں گے، کیا کیا مٹا دو گے بھائی، تم تو بپسی نہیں بنا سکتے، مٹا کیا دو گے؟ پاگل بنایا ہوا ہے مولوی نے، جوش دیا، ہاں کیا کیا سکتا۔ ایک بس میں جو مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں مارا تھا وہی لوگ ہیں۔ ہمارے ان لوگوں نے دماغ بچوں کے ان کو غلط ایکسپلائٹ کر کے ایسا خراب کر دیا ہے نعوذ باللہ کہ پورے عالم میں ہم رسوائی کا ذریعہ بن گئے۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں۔ سرکار دو جہاں نے 13 سال تک صحابہ نے مار برداشت کی ہے کفار قریش کی، ایک تھپڑ بھی جواب میں نہیں مارا، تو ہمیں سبق کیا ملا؟ کیوں نہیں حضور پاک نے جہاد کیا؟ اس وقت دعا مانگتے، بدر میں جبریل اتر سکتا ہے، مکے میں نہیں اتر سکتا تھا، راستہ بھول جاتا نہیں۔ اگر بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں اور حضور دعا مانگتے کہ مکے میں ایک فرشتہ ہے، سارے ابو جہل کمپنی کو پکڑ کے اٹھا کے پھینکتا، ان کا وجود ہی نہ ملتا۔ لیکن 13 سال مار برداشت کی، اور جہاد کب کیا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب مظلوم بن کے ہجرت کر کے مدینے گئے، جب طاقت بنی پھر اللہ کے پیغمبر آئے، سلو کرنی پڑی، واپس جانا پڑا، چلے گئے، فتح مکہ پہ جب آئے تو ایک قوت بن کے آئے۔ تو اگر آپ کو اللہ قوت دے، اسلام کو قوت دے، مسلمانوں کو قوت دے، آپ کو علم دے، آپ کو ٹیکنالوجی دے، پہلے آپ اپنی وہ قوت پیدا کریں۔ یہ تو نہیں کہ ایک آدمی جا کے لڑ پڑے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ تو نعوذ باللہ الٹا فساد فی الارض کے ذمہ دار بن جاؤ، الٹا ہمارے ذمہ الزامات کی ایک بلا وجہ لسٹ لگ جائے۔ تو بہرحال جناب اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے کہا کہ یہ اس نے دو صفتیں، القوی الامین، یہاں سے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر ہم قرآن کو سمجھتے نا اور ملازم رکھتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھتے، ایک تو القوی کے کام پر اس کو قوت بھی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ امانت والا بھی ہو۔ اب یہ تھا نا، ہمارے ہاں ایک منسٹر بنایا تھا، انہیں ہیلتھ منسٹر کو ٹی بی پیشنٹ، میں نے بعد میں پوچھا ان کے یار اس مریض کو ضروری وزیر صحت بنانا، انہوں نے کہا اسی لیے تو بنایا، بیچارے کا علاج ہو جائے گا، باہر چلا جائے گا، دورے پہ علاج ہو جائے گا۔ میں نے کہا اسی لیے تو بنایا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بیمار ہے۔
اسی لیے بیچارے کو بنایا. انہوں نے کہا یہ نوازنے کا طریقہ ہوتا ہے, کسی بیمار کو باہر بھیج دیا اور اس بہانے سے علاج ہو جائے گا, اس کا مفت میں سرکاری خرچ میں ڈھیلا بھی نہیں لگے گا اور VVIP کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. تو بہرحال مقصد یہ ہے میرے کہنے کا کہ دو چیزیں, اور ایک وہ چیز جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, کہ مجھے عہدہ دے دو اگر تو میں جاننے والا بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں. تو اگر ان چار چیزوں پہ نظر رکھی جائے تو آپ کو کبھی ملازم سے دھوکہ نہیں ملے گا. ایک وہ حفاظت کرنے والا ہو, اس کام کو جانتا ہو, طاقت بھی رکھتا ہو اور امانت والا. تو باپ نے پوچھا تمہیں کیسے بتایا کہ وہ ابھی؟ نے کہا ابا جان سیدھی سی بات ہے کہ جو پتھر 10 آدمیوں سے نہ اٹھ سکے اکیلا موسیٰ علیہ السلام اٹھا دے تو کبھی نہیں ہے. اور باقی رہی امین کی بات کہ نوجوان ہو, صحت ہو, طاقت ہو اور میری بھی جوانی کا دور ہو, اور جو بندہ مجھے آگے نہ چلنے دے کہ میرے بدن پہ میرے سراپا پہ بھی نظر نہ پڑے, کہا میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو, اس سے بڑا بھی کوئی امانت والا ہوگا جو میرے بدن پہ نظر ڈالنا بھی نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, فوراً راضی ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ انی اريد ان کہا ابنتی ہاتین, کہ میں ان دو میں سے کسی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے پاس جو ہے 8 سال یا 10 سال رہ کے پھر یہ میرے بکریاں وغیرہ یہ کام شام سب کرنے پڑیں. اب علماء نے یہاں بہت بڑی بحثیں لکھی ہیں کہ کیا یہ کام کرنا جو ہے حق المہر کا عوض ہو سکتا ہے یا نہیں. اس کی ہمیں بحث کی ضرورت ہی کیا ہے, وہ تو زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا, اس وقت کی شریعت الگ, شریعت محمد مصطفیٰ الگ, تو ایسی ابحاث میں پہلے ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ملازم رکھیں گے تو تنخواہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے, تو آخر 8 سال کی تنخواہ کتنی بنے گی؟ تو اگر وہ تنخواہ حق المہر بن جائے تو جھگڑا کیا ہے؟ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل یہ اس عورت کی عظمت تھی اور عقل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئی کہ القوی الامین, اور پھر اسی کی بیوی بنی, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر رسالت سے اور اللہ پاک نے پیغمبری سے نوازا. اور اسی طرح دیکھیں کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی تکلیف کو دیکھ کے موسیٰ جیسا پیغمبر, رسول, کلیم اللہ تڑپ گئے کہ کیوں آپ کی بکریاں پانی کیوں نہیں پی رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اسلام میں کتنی بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور کتنے بڑے مقام سے نوازا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پانی پلا رہے ہیں تاکہ بچیوں کو تکلیف نہ ہو, عورتوں کو تکلیف نہ ہو. اور پھر اندازہ کریں کہ عورت کی عفت و عظمت کتنی بڑی بلند ہے کہ اللہ کا نبی 8 سال یا 10 سال ڈیوٹی کرے. 8 سال کسی کی ملازمت کرنا آسان بات, لیکن اللہ نے باقاعدہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. حضرت شعیب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سال, اور اگر تم اپنی مہربانی سے 10 سال پورے کر دو تو تیرا احسان ہوگا. اور یاد رکھے میں تمہیں زیادہ مشقت میں نہیں ڈالوں گا, میں زیادہ تمہاری پریشانی کا باعث نہیں بنوں گا, بلکہ اللہ کو منظور ہے تو تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا. فرمایا قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعیب مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے, لیکن یاد رکھو یہ میری مرضی ہوگی کہ 8 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں, لیکن اس سارے قول پر میرا اللہ گواہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ پورا اتریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے عورت کو کہ اللہ کا نبی اس کی حفاظت کے لیے بکریاں چرا رہے. اور پھر یہ وہی عورت ہے جو بیوی بنی اور جس کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چلے, اور جب اس کو سردی محسوس ہوئی, پریشانی محسوس ہوئی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی بیوی کو کہا تھا جس کا ذکر ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
قال لآلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کے چلے اور سردی کا موسم ہے اور طور کے مقام پہ آگ کی روشنی نظر آئی، قال لأہلہ، فرمایا اپنی بیوی سے یہاں ٹھہرو، انتظار کرو، انی آنست نارا، مجھے دور سے آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں جانے کے بعد یا تو رستہ بھی معلوم ہو جائے گا یا کوئی تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ تم بھی گرمی حاصل کر سکو۔ مقام دیکھیں عورت کا کہ اللہ کے پیغمبر کو 8 سال تک ایک عورت کے لیے خدمت کرنی ہے، اور پھر عورت کو لے کے چلے ہیں، عورت کو بٹھا کے اس کی حفاظت کے لیے آگ لینے کے لیے بھی اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے۔ اب یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ آگ تو نہیں ہے، یہ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے اور مجھے نبوت ملنے والی ہے۔ یہ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے عورت کو کتنی عظمت بخشی ہے کہ کبھی وہ پیغمبر کی بیوی ہے، کبھی وہ پیغمبر کی بیٹی ہے، کبھی وہ پیغمبر کی ماں ہے، کبھی وہ پیغمبر کی بہن ہے، اور قرآن نے سارے روپ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اگر ماں کے روپ میں دیکھنا ہو تو موسیٰ پہ نظر ڈالو، ماں کے روپ میں دیکھنا ہو تو عیسیٰ بی بی مریم پہ نظر ڈالو، اگر بہن کے روپ میں دیکھنا ہو تو پھر اخت موسیٰ پہ نظر ڈالو، اور اسی طرح بیوی کے روپ میں دیکھنا ہو تو پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی زوجہ پہ نظر ڈالو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ پہ نظر ڈالو، اور اگر مشیر اور رائے لینے والی بات دیکھنی ہو تو پھر دیکھو کہ امرات فرعون نے کس عقل مندی سے رائے دے کے بادشاہوں کے فیصلوں کو بدل ڈالا۔ شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں اور قرآن کو اسی روشنی میں دیکھیں جس روشنی میں اللہ نے اتارا ہے، اور تعصب کی پٹی اتار دیں، پھر اندازہ کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کے اس پروگرام میں جو مسجد مستشفیٰ میں ڈاکٹر حضرات کی محنت سے اللہ نے جاری فرمایا ہے، ہمارے دروس اب اس ضمن میں تھے کہ اللہ نے جن خواتین، جن عورتوں کی عظمت کا، شان کا، عفت و عصمت کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے، تو اسی ایک لفظ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی۔ جیسے آج اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی کا حوالہ دیں یا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کسی کا حوالہ دیں تو اس بندے کی شان کتنی اونچی ہوگی کہ ہر آدمی کہے گا کہ جی اس کو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری یاد کر رہے ہیں۔ تو جن کا ذکر اللہ خود قرآن میں فرمائے ان کا کتنا مقام ہوگا۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ اسلام میں عورت ناقص العقل ہوتی اور اسلام میں عورت جو ہے ایک بے حیثیت، ایک قیدی ہوتی، اسلام میں عورت جو ہے وہ ایک باندی ہوتی، اسلام میں عورت جو ہے وہ ایک انسان کے خواہشات نفسانی کے مٹانے کا ذریعہ ہوتی، تو انسان اللہ اس کو اتنا اونچا تو نہ کرتا۔ اسی ضمن میں ہم نے جو قرآن مقدس میں جن خواتین محترمات کا ذکر ہے ان میں ہم نے امرأۃ عمران اور بی بی مریم علیہ السلام اور اس کے بعد ام موسیٰ علیہ السلام، اخت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ابنتا شعیب علیہ السلام، ان کے واقعات کا ہم نے ذکر کیا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ نکاح کی عظمت اور اس میں حق المہر کی عظمت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا آدمی 10 سال کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں۔ یہ تو مستشرقین کا اعتراضات ہوتے ہیں نا، جی حق المہر کیا ہے جی، یہ جی بے شرا ہے جی، عورت کو خریدا جا رہا ہے۔
یعنی بغیر پیسے کے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ تو گرل فرینڈ شمار ہوگی۔ لیکن اگر اللہ اس کی عزت کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی معاہدہ جو ہے اس کی قیمت تب ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ دیں، ورنہ آدمی کہتا ہے جی کوئی سودا پکا نہیں، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا نکاح بھی ایک عقد من العقود ہے، اس کو پکا کرو۔ اور پھر اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ 10 سنین 10 سال تک اللہ کا پیغمبر ایک عورت کے لیے بکریاں چلا رہے ہیں، عورت کا کتنا بڑا مقام ہو، ابنت شعیب کا کتنا بڑا مقام ہو۔ اور اسی ضمن میں آگے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کے چلے اور راستے میں سردی کی شدت ہے، دور سے آگ کی روشنی نظر آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ٹھہریں، آپ تشریف رکھیں۔ قال لأهلهم كثوا، آپ بیٹھو، کام میرے دن ہے۔ اگر آج کی تہذیب ہوتی تو اس کا تقاضا تو یہ ہوتا نا چلو جی کٹھے چلتے ہیں، آپ بھی چلیں، آپ کیوں بیٹھی رہے ہیں؟ یہ تقریم اسلام ہے کہ عورت کیوں بیچاری پریشان ہو۔ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، یا تو میں وہاں سے کوئی راستے کا بھی پتہ کر لیتا ہوں، یا کم از کم میں وہاں سے کوئی تھوڑی سی آگ لے آؤں گا کہ آگ جلا لیں تاکہ آپ بھی گرمی حاصل کر سکیں۔ تو اب بہرحال پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو مقام رسالت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے ان کی دعوت سے ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے دونوں کو حکم عطا فرمایا کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور ان کو دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں آئے فرعون کی دربار میں، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرعون بدبخت اپنی باتوں پہ اڑا رہا اور اپنی قوم کو بھی دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا کہ یہ جادوگر لوگ ہیں، یہ جادو سے ڈرانا چاہتے ہیں، یہ جادو سے ہمیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم بھی اپنے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی اپنا حکم دیں اور جادوگروں کو بلا لیں۔ تو جادوگروں کو بلایا گیا۔ اب یہ سارے واقعات الحمدللہ چونکہ قصص الانبیاء میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اب ان کو دہرانے کا ہمارا موضوع بھی نہیں۔ تو ایک دن جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ اس ایک دن میں یہ طے ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ بھئی آپ بھی آ جائیں اور ہم اپنے جو ساحرین ہیں ان کو بلائیں گے، تو مقابلہ ہوگا اور پھر پتہ لگے گا کہ بھی کون غالب ہے اور کون مغلوب ہے۔ تو بہرحال اب یہاں سے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں دوبارہ، تو امرأۃ فرعون، وہ فرعون کی بیوی جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے گود میں لیا تھا، جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکال کے قرۃ عین لی ولک، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی عقل مندی دیکھو، عورت کا مقام دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تو دودھ پینے والے بچے ہیں، لیکن وہ ان کی پیشانی، ان کا چہرہ، ان کا مہرہ، ان کی آنکھیں، ان کے انداز کو دیکھ کے بیوی پہچان گئی کہ اس بچے میں کوئی نہ کوئی شان ہے، یہ تو مقام ہے نا۔ اسی لیے جیسے کہ بعض آثار میں اور روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر پہ جب ایک دن ان کے والد ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے کہ اس نے میرے بت کو توڑ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر کی والدہ نے کہا ابی قحافہ سے کہ میرے بیٹے ابی بکر کو کچھ نہ کہنا، ان ابنی ھذا لہ شان، یہ میرے بیٹے کا کوئی اللہ کوئی مقام دیں گے، عظمت والا بیٹا۔ حالانکہ ابھی تو حضور پاک نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے، لیکن عورت کی دور اندیشی دیکھیں، عورت کی پہچان دیکھیں۔ کہا ان ابنی ھذا لہ شان، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا کوئی مقام ہے اللہ کا۔ ابو قحافہ کہنے لگا کیا ہے؟ میرے خدا کو توڑ دیا، میرے بت کو توڑ دیا، اس نے اتنی بڑی زیادتی کی اور اب کہتی ہے میں کچھ نہ کہوں۔ اس نے کہا بالکل کچھ نہ کہو، یہ کوئی شان والا بچہ ہے کہ جب یہ میرے بطن میں تھا اور میں ایک دن ایک وادی سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک آواز سنی تھی کہ ابشری یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی باندی تمہیں مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے نا، تیرے بطن کے اندر جو بچہ ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے، فی السماء اسمہ صدیق وہو للنبی یکون رفیق، کہ وہ آسمانوں میں صدیق کے لقب سے ملقب ہے اور ایک نبی پیدا ہوگا جس کا یہ رفیق بنے گا۔ تو بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی جو ہے ان کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم، یہ بھی بادشاہوں کی بیٹی، کیونکہ فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، تو بادشاہ نے اپنے ہم پلہ رشتہ کیا ہوا تھا۔
تو آسیہ بنت مزاحم جو ہیں یہ فرعون کی بیوی تھی، اور اس زمانے میں کوئی کافر کا یا مسلمان کا یہ نکاح کا یہ تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو حضور پاک زمانے میں بھی کافر اور مسلمان عورتوں کے نکاح ہوتے تھے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح جو ہے وہ کافروں سے کیے. آپ کے رشتے دار تھے وہ کافر، کیونکہ اس وقت تو منع تھی نہیں. تو بی بی آسیہ بنت مزاحم یہ فرعون کی بیوی ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا اور کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر گھر میں رکھا، اس کو پاس یعنی ان کی پرورش کی، ان کی نگہداشت کی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، شباب پہ آ گئے، اور وہ واقعہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے بھاگ گئے، خائف تھے، فرار ہو گئے اور حضرت شعیب کے پاس پہنچے. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آخر وہ تو ملکہ ہے، اس کو بھی تو پل پل کی خبر پہنچ رہی ہے، اور وہ ایک ایک پل جناب اس نے تو پھر نوکرانیوں کی ڈپٹی لگا رہے. مجھے بتاؤ میرا موسیٰ کیا آ رہا ہے، کیوں بیٹا ہے، پالا ہے اسے. تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو چیلنج کر دیا ہے فرعون کو. اس نے کہا موعدکم یوم الزینہ، کہ تمہارے جو عید کا دن ہے نا اسی دن آپ کا ہمارا مقابلہ ہوگا. نے کہا کہ موسیٰ نے فرعون کو، اس کے پاس کوئی لشکر ہے؟ کہا کوئی نہیں، ایک بھائی ہے، ایک آپ ہے، ایک لاٹھی ہے. اللہ کے پیغمبروں کے پاس تو یہ کچھ ہوتا ہے. آج بھی فقیروں کے پاس کیا ہے؟ آج بھی فقیروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ بس جناب ایک بوریا، ایک بستر اور ایک لاٹھی. وہ کبھی ٹیک لگا لی، کبھی گٹری لٹکا لی، کبھی جناب راستے سے کوئی چیز ہٹا لی. تو اب بھی آسیہ ایک ایک پل کی خبر، اور پریشان بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تو اللہ نے بچا دیا، جوانی میں بھی اللہ نے بچا دیا، ان کے ہاتھوں سے ایک بندہ بھی مارا گیا پھر بھی اللہ نے بچا دیا. چلو موسیٰ علیہ السلام بچ تو گئے، لیکن اب وہ خود آ گئے اس شیر کی کچھار میں مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ. تو کوئی بات ضرور ہے، فرعون کو چیلنج کرنا فقیروں کا یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں. کچھ تو ہے کہ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں، یہ کوئی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ایک فرعون وقت کو چیلنج کریں. یہی حق والوں کی پہچان ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا جی خوش آمدید تو درباری ہوتے ہیں، درباری راگ بھی ہوتا ہے نا گانے والا، وہ تو درباری لوگ ہوتے ہیں، سرکاری لوگ ہوتے ہیں. اصل حق والے تو یہ ہوتے ہیں نا کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں. اب جب مقابلہ آ گیا تو بیوی صاحبہ انتظار میں بیٹھے اور اللہ کی شان دیکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور جادوگر آئے، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور جناب انہوں نے رسیاں ڈالی اور سانپ بن کے دوڑ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے بھی وہی جادو بنا دیا ہے جو میں نے لکڑی ڈالنی ہے تو وہ بھی تو سانپ بن جاتی ہے. اب لوگ دیکھیں گے یہ تو 70,000 سانپ بنا ہوا ہے، اس لیے دل میں کچھ خوف کر رہے ہیں. اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کس بات سے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں آپ گھبرا، آپ اپنی لکڑی تو ڈالیں. آپ کو جو ہم نے معجزہ دیا ہے آپ اپنی لکڑی ڈال کے ذرا تجربہ تو کریں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب آپ نے لکڑی ڈالی تو لکڑی اتنا بڑا اژدہا بنا. صرف اژدہا نہیں بنا، ان نے جو جھوٹے سانپ بنائے تو سب کو نکل گیا. اب جب سب کو نکلا تو وہ جادوگر جو تھے نا جی وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہوتا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علم ہوتا ہے، چاہے غلط بھی کیوں نہ ہو، علم ہوتا ہے، جہل کچھ بھی نہیں ہوتا. کل شیء شیء والجہل لیس بشیء. علم جو ہے چاہے جادو کا علم حرام ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی ڈالی ہے جادو نہیں. وہ سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، اور بیٹی کو خبر ملی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے اور سارے جتنے جادوگر سے مسلمان ہو گئے. تو بیوی نے کہا کہ میں بھی اسلام لے آئی موسیٰ علیہ السلام کے دین. تو بیوی آسیہ جو ہیں وہ بھی مسلمان. اب بات چلتی رہی اور چلتی رہی اور چلتی رہی. اتفاق دیکھیں، آزمائش جب آتی ہے نا جی تو پھر ایمان والوں پہ ہی آزمائشیں آتی.
فرعون کی بیٹی کی ایک مشاطہ تھی جو اس کے غسل کا اور بال سنوارنے کا اور میک اپ کا اور یہ خدمات سر انجام دیتی تھی، جیسے آج کل بیوٹی پارلر ہے۔ تو ایک دن وہ مشاطہ جو تھی فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی ہے، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے فوراً کہا کہ اعوذ باللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے سنا اللہ کا لفظ، جب سنا تو کہا کہ کیا مقصد ہے تمہارا، کس کی پناہ پکڑی ہے تم نے؟ اس نے کہا خدا کی، اللہ کی۔ تو اس نے کہا حل عندک رب سوا ابی، میرے خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا ہے ربی وربک ورب ابوک ورب العالمین، جو میرا بھی خدا ہے، تیرا بھی خدا ہے، تیرے باپ کا بھی خدا ہے، ساری کائنات کا خدا۔ اللہ تو وہ ہے، یہ کیا ہے تمہارا باپ؟ یہ تو بندہ ہے۔ تو غصے میں آ کے ابنت فرعون نے تھپڑ مارا، بادشاہ کی بیٹی تھی، تھپڑ مارا زور سے۔ اس نے کہا بی بی جو مرضی آئے، ہم ملازم لوگ ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن خدا وہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان ہے، مخلوق ہے، یہ کیسے خالق بن سکتا؟ مخلوق مخلوق ہوتی ہے، خالق خالق ہوتا ہے، الہ تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمہارا باپ انسان ہے، یہ کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، بیوی کا محتاج ہے، بچوں کا محتاج ہے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو بہرحال یہ رپورٹ جو تھی فرعون کو دی گئی کہ بھئی آپ کے تو گھر میں وہ مشاطہ مسلمان ہیں، آپ لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں، آپ لوگوں پر دباؤ ڈالتے پھر رہے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر تو اسلام پہنچا ہوا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ اپنی قوت میں بدمست ہو کر فیل بدمست کی طرح دن دن آ رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کے گھر میں اسلام ابھر رہا ہے۔ کیوں؟ الحق کو یعلو ولا یعلی، حق نے غالب رہنا ہے۔ تو بادشاہ فرعون جوش میں آ گیا، اس نے کہا بلاؤ۔ اسی وقت بلایا گیا، اس نے کہا کہ تم کیا کہتی ہو، میں خدا نہیں ہوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، تم انسان خدا کہتے ہو؟ خدا روٹی کھاتا ہے، خدا حمام میں جا کے اپنے بول و براز میں بیٹھے رہتے ہیں، اچھے خدا ہو؟ تمہاری تو ہوا بند ہو جائے، رضی امان اللہ، اچھے خدا ہو تم؟ یہ کیا ہے دربار یا دولت؟ یہ تو عارضی چیز۔ اس نے کہا اچھا تو کون خدا ہے؟ اس نے کہا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہ تیرا بھی خدا ہے، تو نہیں مان رہا بدبخت، لیکن وہ سب کا الہ ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو سزا دی جائے، اور پتہ کرو کہ کوئی اور بھی مسلمان ہے۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اسی سے یہ کمزور پہلو بھی نکلا کہ تمہاری تو بیوی مسلمان ہو چکی ہے، تم خادمہ کو تو ڈانٹ رہے ہو، اس کو تو سزائیں دے رہے ہو، پہلے اپنی بیوی کا تو پتہ کرو، تمہاری تو ملکہ جو ہے وہ خود مسلمان ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے۔ اب فرعون تو اور کھول گیا نا جی، اس کی تو گویا کہ آپ یوں سمجھے نا کہ اللہ معاف کرے جیسے آگ پہ پیٹرول ڈال دو یا کسی کی زخموں پہ مرچ ڈال دو۔ وہ تو اور غصے میں آیا اور آ کے بلایا بی بی آسیہ کو، کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اسلام لے آئی ہو۔ اس نے کہا اگر پتہ چلا ہے تو ٹھیک چلا ہے، میں مسلمان ہوں۔ یہ ہے ایمان، آپ کا ہمارا ایمان بھی تو ہے نا ماشاءاللہ۔ بس اللہ کرے کلمے پہ موت آ جائے، شاید بچ جائیں، ورنہ پلے کچھ نہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے آخری وقت میں زبان پہ کلمہ توحید جاری کر دے اور اس سے نجات مل جائے تو قادر ہے۔ فرعون جب غصے میں آیا، پتہ ہے وہ سزا کیا دیا؟ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بدبخت ایسے سزا دیتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا تھا، یا زمین پہ لٹا دیتا تھا اور ہاتھوں میں میخیں زمین میں گاڑ دو، ادھر بھی میخ لگا دو، پاؤں میں بھی میخ لگا دو، اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ منجنیق پہ لٹکا دیتا تھا کہ اب بات کرو۔ اگر وہ اسی پہ مصر رہے تو آخر میں پھر پتھر وہ اتنا زور سے گرتا تھا کہ آدمی بالکل ریزہ ہو جاتا تھا، پس رہے۔ اندازہ کریں اس بی بی کا، اس کی عظمت کا، جس کا ذکر اللہ کا قرآن کر کہ ملکہ ہو، اتنی بڑے بادشاہ کے محل میں رہنے والی، پرورش پانے والی، اور خود بھی بادشاہوں کی اولاد ہو، اب ہاتھوں میں میخیں ہیں اور پاؤں میں میخیں لگی ہوئی ہیں اور دھوپ میں پڑی ہے، اور اوپر جو ہے وہ پتھر لٹکا دیا گیا ہے۔ اور فرعون کہتا ہے کہ ہاں انکار کرو، من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو نہیں، تو بندہ ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا،
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اب بھی دعا کر رہی ہے کہ میرا مولا مہربانی فرما لے. یہ نہیں کہتی کہ اللہ مجھے بچا لے، ورنہ اللہ تو قادر ہے. کہتی ہے مولا مجھے اب اسی دین پہ موت قبول ہے، کیوں زندہ رہوں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے دے. اب یہ محل مجھے نہیں چاہیے، اب جنت کے محل چاہیے، اب دنیا نہیں، اب آخرت پہ نظر. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے دعا مانگی، اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل یعنی اس کا عقیدہ، اس کا چلن، اللہ اس سے مجھے نجات دے اور اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات عطا فرما. یہاں بھی دعا کر رہی ہے. اب یہ ہوتا ہے دعا کا وقت، ایسے دعا کرو بس دیکھو کیسے منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہم تو صوفوں پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں نا، ایئر کنڈیشن چلا کے دعا کرتے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ کپڑوں پہ مٹی نہ لگے جھاڑ جھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے. دعائیں کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ فضا پیدا کر، یہ مظلومیت کا مقام پیدا کر، پھر جو اندر سے چیخ نکلتی ہے وہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے. اتقِ عن دعوۃ المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم اس کی آہ سے بچو، اللہ اور اس کے درمیان میں بھی کوئی پردہ کوئی نہیں ہوتا. جب دعا کر رہی اللہ نے حکم دیا جبرائیل حاضر بے جلیل، فرمایا سارے پردے ہٹا دو اور بی بی آسیہ کو جنت کا گھر دکھلا دو، ابھی گھر دکھلا دو، اسی حالت میں دکھلا دو، کیوں جنت تو موجود ہے. اور سارے پردے جبریل نے، وہ آسمانی پردے جو تھے وہ حجابات ہٹا دیے گئے اور بی بی کو نظر آ گیا کہ یہ بتا دیا گیا کہ ہادی ہی بیتک فی الجنہ، اور سب سے عندک بیتا فی الجنۃ، اور سب سے اونچا گھر جنت میں کس کا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بی بی آسیہ تو نے میری توحید کے لیے قربانی دی ہے تو دنیا میں تو فرعون کی بیوی تھی، لیکن قیامت میں محمد مصطفیٰ کی بیوی بنوگی. اتنی بڑی عظمت اللہ نے عطا فرمائی کہ بی بی آسیہ جو ہے ان کا جنت میں اللہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے نکاح فرمائے. اور سب سے اونچا مقام جنت میں کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. یعنی اللہ کی مخلوق میں، تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ تو حضور کا ہی ہے نا. اسی لیے بعض مورخین نے واقعات لکھے ہیں، کسی حدیث مبارک میں تو میری نظر سے نہیں گزرا، اللہ عالم، کہ ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے درمیان میں ایسے آپس میں بات چل پڑی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کہنے لگی کہ بی بی عائشہ ویسے تو تم امہات المومنین ہو، میری ماں ہو، اللہ نے تمہیں اب امہات المومنین بنا دیا ہے، لیکن ناراض نہ ہوں، شان میرا زیادہ ہے، مرتبہ میرا زیادہ ہے، چاہے میں آپ کی بیٹی ہوں، چاہے آپ میری ماں بن گئی، لیکن اس کے باوجود آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ لماذا یا فاطمہ؟ پوچھا کہ فاطمہ بیٹی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو بی بی عائشہ، آپ کو جتنا شان ملے، لیکن کیا کہیں گے فاطمہ بنت ابی بکر، کہ فاطمہ کون ہے؟ بھائی ابی بکر کی بیٹی ہے، یعنی حضور کے ایک خلیفہ کی بیٹی ہے، حضور کے ایک صحابی کی بیٹی ہے. لیکن جب میرا نام لکھا جائے گا تو فاطمہ بنت محمد، کہ فاطمہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے. تو تمہارا باپ چاہے لاکھ ابو بکر بن جائے لیکن محمد مصطفیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا. تو جب فاطمہ بنت محمد ہوگا تو تم میرا کیسے مقابلہ کر سکتے؟ لیکن بی بی عائشہ تھی آگے، عالمہ، ذکیہ، فہیمہ. بی بی عائشہ نے کہا کہ سیدہ تیرے شان سے تو مجھے انکار ہے ہی نہیں، تیری عظمتوں کا تو مجھے انکار نہیں ہے، لیکن بیٹی آپ نے دنیا پہ غور کیا، آخرت میں غور نہیں کیا. تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا فاطمہ تم بڑے سے بڑا دور لگا کے علی کا ہاتھ پکڑو گی، میں تو محمد کا ہاتھ پکڑ کے کہاں بیٹھی ہوں. تو شان میرا اونچا ہوگا کہ تیرا اونچا ہوگا؟ میں تو حضور کے گھر میں ہوں گی اور تم علی کے گھر میں ہوگی، علی کا لاکھ مقام ہو جائے، محمد مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہوگا نا. فضحکت فاطمہ، تو بی بی فاطمہ بھی ہنس پڑی. تو نے کہا کہ ہاں آپ نے یہ بات کی کہ آخرت میں تو ہر بیوی اپنے خاوند کے گھر میں جائے گی، تو لازمی بات ہے کہ میں تو حضرت علی کے گھر میں جاؤں گی اور آپ تو پھر محمد رسول اللہ کے گھر میں جائیں گے. تو یہ مقامات تھے ان عورتوں کے، ان خواتین محترمات کے، عزتوں کے، کہ اللہ نے دنیا میں جنت کا گھر دکھلا دیا. اب اسی طرح دیکھیں کہ جب ہم
ایک تو ان خواتین کا بات کر رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے الحمدللہ، اور دوسرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور بی بی مریم کون ہے؟ یعنی ام عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے وہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے میں نے سورۃ النور کی واقعہ افک کی آیات جو ہیں وہ اپنے درس کے اول میں تلاوت کی تھی، جس میں اب سیدہ عائشہ کا، اور اسی ایک ترتیب سے دیکھا جائے تو سیدہ آسیہ بھی تو آخرت میں حضور کی بیوی بنے گی، اور سیدہ عائشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تب بھی اس درس میں ایک ربط ہے۔ تو بی بی عائشہ کا جو واقعہ ہے، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے، اسلام نے عورت کو کتنی عزت، عظمت، شان دی ہے کہ ایک عورت کی عفت و عصمت کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا، اور اللہ نے قانون بنا دیا، نظام بنا دیا، ضابطہ بنا دیا ہے جو قیامت تک جاری رہے، کیونکہ ایک عورت کی عزت کا مسئلہ۔ تو یہ واقعہ افک جو ہے اس کی ابتدا یوں ہے کہ غزوہ بنی المصطلق، اسی کا نام غزوہ مریسی، مریسی ایک کنویں کا نام ہے، اس وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ اور بنی المصطلق جو ہیں وہ ایک قوم تھی، انہوں نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے خلاف، صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف